السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج ہم یہ درس حدیث کا جو سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، اس میں ہم سب سے پہلے حدیث شریف کا تعارف اور وحی کی اقسام اور حدیث شریف سے متعلق جن مباحث کا جاننا ضروری ہے ان کا بیان، اور اس کے بعد بالترتیب جو حدیث سے متعلق ابحاث ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ تمام دین کا جو مدار ہے وہ وحی پر ہے۔ پھر وحی کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 وحی جلی، نمبر 2 وحی خفی۔ اب رہی یہ بات کہ وحی جلی کیا چیز ہے اور وحی خفی کیا چیز ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وحی جلی سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن پاک کو وحی جلی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ ہوں۔ اور دوسری قسم وحی خفی۔ وحی خفی کیا چیز ہے؟ تو وحی خفی حدیث شریف کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہوں، معنی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور الفاظ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کہ وحی جلی کے اندر الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے اور معنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوں گے، اور وحی خفی میں معنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے اور الفاظ جو ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ علم حدیث سے متعلق چند مباحث کا جاننا ضروری ہے۔ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان حدیث سے متعلق جانے وہ اس کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2 علم حدیث کا موضوع۔ نمبر 3 علم حدیث کی غرض و غایت۔ نمبر 4 علم حدیث کی تدوین و کتابت۔ نمبر 5 اس پر وارد ہونے والے فرق باطلہ کی طرف سے اشکالات اور ان کے مختصر جوابات۔ اور نمبر 6 علم حدیث کی فضیلت۔ دوسرا، ہم جو ہے جس کتاب کا درس دینا شروع کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح، تو تھوڑا سا اس کتاب کے متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ اہل علم کے نزدیک مشکوٰۃ المصابیح کو احادیث کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، یعنی صاحب مشکوٰۃ نے اس میں صحاح ستہ اور دیگر دوسری احادیث کتب سے اپنی مشکوٰۃ میں احادیث کو جمع کیا۔ تو آگے چل کر ہم اس کے تعارف کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔
اس وقت ہماری جو آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو سبق ہے، وہ علم حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ پہلی بحث ہے کہ علم حدیث کا لغوی معنی کیا ہے اور علم حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وحی کی دو اقسام ہیں، جن میں سے ایک وحی خفی یعنی حدیث شریف ہے۔ تو حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ ضد القدیم، کہ حدیث شریف کا لغوی معنی عربی میں انہ ضد القدیم، لغوی معنی یہ ہے کہ قدیم کلام اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں حدیث چونکہ قدیم نہیں، اس لیے اس کو حدیث بمعنی حادث۔ اب حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث کہتے ہیں نئی پیدا ہونے والی چیز، کیونکہ حدیث جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشادات فرمائے، تو پھر یہ چیز وجود میں آئی۔ قرآن پاک تو شروع سے ہے، ازل سے ہے، تو یہ ایک قرآن پاک وحی جلی، اب یہ ایک وحی خفی، ایک نئی چیز، نئی بات تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کلام کیا اپنے الفاظ میں، تو اس لیے اس کو اہل عرب نے اس کو نام دیا حدیث، جیسے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ قدیم کے مقابلے میں ہے، تو اس لیے اس کا نام حدیث۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں حدیث کا لفظ اما بنعمت ربک فحدث سے ماخوذ ہے۔ تو یہ تھا حدیث کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اصطلاحی معنی ہے هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله، یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو جانا جاتا ہے۔ پھر بعض حضرات نے اس میں ایک قید کا اور اضافہ کر دیا، وہ قید کیا ہے؟ او تقریراتہ۔ اب دوسرے بعض حضرات نے جو تعریف کی، اصطلاحی معنی جو بیان کیا، اس کی روح سے تعریف اور اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله او تقریراتہ۔ تو یہ ہو گیا اصطلاحی معنی۔ تو حدیث شریف کا اصطلاحی معنی اب دو ہو گئے۔ نمبر ایک کہ جو احوالہ تک ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک قید کا اضافہ کیا ہے تقریرات کا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ قید تقریر، اب یہ تقریر کیا چیز ہے؟ تو تقریر رسول کی تعریف، تقریر رسول کی تعریف یہ کی گئی ہے ہوا قول او فعل فعل لحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکر علیہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کوئی کام کیا، کوئی بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھا یا اس بات کو سنا، ولم ينکر علیہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، تو یہ بھی کیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو بھی شامل کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا تھوڑا سا سبق اور تھوڑا سا درس، کہ جس کے اندر ہم نے جو ہے حدیث کی لغوی معنی ذکر کیا، اصطلاحی معنی ذکر کر دیا، اور جو ہے وحی کی اقسام ذکر کر دی ہم نے، اور جن مباحث کا جاننا ضروری ہے وہ مباحث ہم نے ذکر کی۔ اب آہستہ آہستہ باقی ہم بالترتیب جو ہے اگلی چند جو مباحث ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے، اور ان کی بھی جو ہے نا آپ کو تفصیل بتائیں گے، علم حدیث کا موضوع بتائیں گے، علم حدیث کی غرض و غایت بتائیں گے، باقی تدوین و کتابت بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت
ہمارے لیے اس درس کو، اس سلسلے کو نافع بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔